اکیلے میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے اگلے دلوں سے یاد کرتا ہوں. جب بندہ اللہ کو دل میں یاد کرے, اللہ دل میں یاد کرنے کتنی بڑی بات ہے. کوئی منتری بھی آپ کو یاد کر دے اور اپنے خصوصی کابینہ میں یہ کہہ دے کہ فلاں صاحب جو اس گاؤں میں رہتے بڑے اچھے آدمی, اور پھر اس کا چرچا ہو جائے تو لوگ مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, اگر تم 10 لوگوں کے بیچ میں اللہ کا نام لے رہے ہو تو اللہ تم سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے بیچ میں تمہارا نام لے رہا ہے کہ دیکھو فلاں گاؤں میں فلاں شخص جو رہتا ہو میرا نام لے رہا ہے, کتنا بڑی آدمی, کتنا بولا آدمی. تو اس لیے اللہ کا ذکر تو کثرت سے کرنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے, بخاری کی سب سے آخری روایت, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتے ہیں کہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں, زبان پر ہلکے پھلکے بہت آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب اعمال توڑے جائیں گے تو سب سے زیادہ بھاری رقم ہو جائیں گے. کون کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی یہ فائدے. اور دوسری نصیحت حضور نے کیا فرمائی؟ فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها. دیکھو کوئی انسان گناہوں سے مبرا نہیں, کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو بالکل یہ کہ دودھ کی دلہن میں ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی. ہر ایک سے غلطی ہوتی, ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتی, لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ گناہ سرزد ہو. اللہ کے نبی فرما رہے گناہ سرزد ہو اور گناہ کے بعد فوراً کوئی اچھا کام کر لو تاکہ جو گناہ کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے. اللہ کی طرف توجہ ہو جاؤ. قرآن بھی کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے, خوب گناہ کیا, رات دن گناہ کیا, دن بالکل سیاہ ہو چکا ہے, اللہ کا عذاب سب پر منڈا رہا ہے, تو ان سے کہا جا رہا ہے لا تقنطوا من رحمۃ اللہ. اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے, اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا, وہ تو ہے ہی بہت معاف کرنے والا. اس لیے اللہ سے ہر وقت رجوع رکھنا چاہیے, ہر وقت اللہ کا تذکرہ ہو اور رجوع رکھنا. اللہ کے ذکر میں سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن مقدس کی تلاوت. ماشاء اللہ الفاظ کو اللہ نے قرآن سے جوڑ رکھا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے پڑھنے والوں کو خصوصی مقام عطا فرمائے گا, خصوصی مقام عطا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. حدیث پاک میں یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. پڑھتے جاؤ اور جنت کے مقامات پر چڑھتے ہیں. ماشاء اللہ یہ مقام آپ کو حاصل ہے, اور ان کے والدین کو بھی ایک مقام دیا جائے گا. وہ مقام کون سا ہے؟ حافظ کے قرآن پڑھنے والے کے والدین کو ایسا مقام دیا جائے گا, تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے کہیں زیادہ ہو. اچھا بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ حافظ ہو جائے, لیکن بچے ہی نہیں. یہ بیٹا بڑا ہو گیا, بعد میں کوشش کی اپنے بچے کے بارے میں, لیکن بیٹا حافظ نہیں بن سکا. اگر وہ لوگ یہ دولت حاصل کرنا چاہیں, قیامت کے دن تاج پہننا چاہیں, تو ان کے لیے ایک آسان شکل اور ہے. ان کے لیے آسان شکل یہ ہے کہ مدرسے میں کوئی بھی بچہ پڑھ رہا ہو جس نے شروع سے داخلہ لیا ہو, کسی حافظ بچے کو گویا کی گود لے لے اور یہ سمجھ لے کہ یہ ہمارا بچہ ہے. علامہ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم عالم کے حافظ کے باپ نہیں بن سکتے ہو اور اللہ کے یہاں تمہیں مقام حاصل کرنا ہے تو تم ایسا کرو, کسی ایک بچے کے اخراجات کی ذمہ داری پوری لے لو اپنے ذمہ, کہ ایک بچے کا خرچہ مکمل ہمارے ذمہ, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کا کپڑا, اس کا لباس اور اس کا صابن اور اس کا منجن, یہ پوری ذمہ داری ایک بچے کے اپنے سر پر ڈال دو. یہ بچہ حافظ ہوگا, تم بچے کے باپ نہ صحیح
3,000 روپے 2-3 ہزار روپے مہینے میں اللہ کے اتنا اونچا مقام مل جائے کوئی معمولی بات نہیں. اس لیے کثرت سے آپ لوگ بھی جو پڑھ رہے بچے وہ بھی دعا کریں اللہ سے کہ آپ کا یہ ادارہ ہے, یہاں پر کتنے لوگوں کی قربانیاں لگی ہیں, کتنے لوگوں کے خون پیسے کی کمائی اس کے اندر صرف ہوئی ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا اور جنہوں نے رات دن محنت کر کے ہم کو تعلیم کے لیے وقت کیا اور دنیا کے اخراجات سے ہم کو فارغ کر دیا ہے, اے اللہ ان کو آخرت کے بوجھ سے اور آخرت کی فکروں سے فارغ کر دیا. یہ ہمیں دعا کرنا چاہیے. تو ایک کام تو یہ کہ اللہ کا ڈر دل میں ہو, اور دوسرا کام اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ برائی ہو فوراً اچھے کام کریں, ورنہ گناہ کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے. جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے اللہ کا عذاب آتا ہے, دنیا میں اترتا ہے اللہ کا عذاب. آج ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کون کون سی شکلیں آ رہی دنیا کے اندر. یہ تو ان مدارس کی, ان حفاظ کی, ان معصوم بچوں کی برکت ہے جو عذاب سے محفوظ ہے. یہ بالکل حقیقت ہے. ورنہ رات میں مسلمان بچہ تنہائی میں ایسی فوش اور گندی فلمیں دیکھتا ہے کہ اللہ کا عذاب قریب ہے کہ اتر جائے, لیکن یہ معصوم بچے تہجد کے وقت میں اٹھ کر اللہ کو رحمان اور رحیم پکارتے ہیں, اللہ کی رحمت کو جلا رہتا ہے, اللہ عذاب کو روک دیتا ہے. ان بچوں کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے. اور تیسری نصیحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کیا ہے, خالق الناس بخلق حسن. سب کی نصیحت ہے تم سب سے ملو اچھے اخلاق سے ملو. کوئی بھی ہو, غریب ہو, غریب ہو, امیر ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, مسلمان ہو, کافر ہو, اپنے مسلک کا ہو, دوسرے مسلک کا ہو, دوست ہو یا دشمن ہو, کوئی بھی ہو, جب تم ملو تو پیار سے ملو, اچھے اخلاق سے ملو. اس طرح ملو جیسے لگے کہ تیرے یا تعلق. ایک حدیث میں ہے سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, وہ یمن سے تشریف لائے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بالکل ابتدائی دور میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہی انہوں نے پوچھا من معك على هذا الامر, کتنے لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا, ایک غلام زید بن حارثہ اور ایک آزاد یعنی ابو بکر. اس وقت کو 4 مسلمان ہوئے تھے. اس وقت عمرو بن عبسہ کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. زید بن حارثہ, ابو بکر صدیق اور حضرت خدیجہ اور حضرت علی. حضرت علی بچے تھے, حضرت خدیجہ خاتون تھی, اس لیے ذکر نہیں کیا, اور حضرت ابو بکر حضرت زید بن حارثہ کا تذکرہ کیا. آگے کچھ سوالات کر رہے ہیں آپ سے. ان سوالوں میں ایک بات حضرت عمر نے پوچھی, آپ بتائیے مل ایمان, ایمان کسے کہتے ہیں, مل اسلام, اسلام کسے کہتے ہیں. یہ 2 باتیں بڑی عام ہیں. اسلام اور ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ہم اور آپ کو تو کیا کہیں گے, داڑھی ٹوپی, یہ کوئی پہچان پڑو, ٹوپی پہچان پڑو, ٹوپی کوئی بھی لگا سکتا ہے, داڑھی کوئی بھی رکھ سکتا ہے. یہ اسلام کی پہچان نہیں, یہ اسلام کی پہچان نہیں. کرتا پاجامہ بھی اسلام کی پہچان نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہچان بتلائی ہے, ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ان باتوں سے ہم مسلمان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جب پوچھا من اسلام, اسلام کسے کہتے ہیں, تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام و اطعام الطعام. جب بولے تو زبان سے بھول کر رہے ہو, میٹھے بول بولے, اور خوب فریاد بھی کرے, خوب کھلائے دوسروں کو. آج کھلانے پلانے کا مزاج ہمارے یہاں ختم ہو گیا. یہ باتیں دوسروں کو پہنچ گئی. ابھی ہم آ رہے تھے, راستے میں دیکھا کئی جگہوں پر لنگر کھانے چل رہے, اس میں کھلا بھی نہیں. کیا ہم ایسا کام نہیں کر سکتے کہ گرمی کا موسم ہے, شدت کی گرمی ہے, ہم اپنے گھر کے باہر ایک پانی کی ٹوپی لگا دیں, کوئی گزرے تو پانی پی لیا. یہ کام ہم نہیں کر سکتے. ہم پانی کی ٹوپی تو لگا نہیں سکتے. ہم ہوٹل پر چھوٹی چھوٹی
پانی کے پاؤں کر کر یوں فری میں رکھتے ہیں، گزرنے والا کبھی خرید کر پانی پی لیتا ہے اور کبھی پیسوں کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے پیاسا گزر جاتا ہے۔ گرمی کی شدت، اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام کی پہچان اس کو بتا رہے ہیں، خوب کھلائے پلائے، خوب کھلائے پلائے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے اطعموا الطعام یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اطعموا الطعام، خوب کھلاؤ پلاؤ، صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہو اٹھ کر تم نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، بڑی آسانی سے جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا۔ تو اسلام کی صفت ہے، اسلام کی پہچان ہے کھلانا پلانا۔ آج ہماری یہ پہچان کہیں ظاہر ہو، آپ کے صاحب ہم شادی بیاہ میں تو کھلاتے پلاتے ہیں، اور شادی بیاہ میں اتنا کھلاتے پلاتے ہیں، اتنا کھانا ضائع کرتے ہیں کہ یہ غریب کی شادی جو کھانا پھینکتے اس میں ہو جائے گی، اتنا ہم برباد کرتے کھانا۔ جب ہم نے برباد کرنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت ہم سے چھین لی، اللہ نے نعمتیں ہم سے چھین لی، نعمتوں کی ناقدری ہمیں شروع کی۔ جہاں ہمیں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں سے پیچھے ہٹنا، ہمیں تو خرچ کرنا چاہیے تھا تعلیم کے میدان۔ اسلام آیا کہاں سے شروعات ہوئی؟ اخلاق سے شروعات ہوئی۔ پڑھیے، اور ہم پڑھائی پر کتنا خرچ کرتے ہیں؟ پڑھائی پر آپ کی اس ضلع کے بارے میں تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہم رہتے بہرائچ ضلع میں، وہاں کا ایک مختصر سا تجزیہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ضلع میں مسلمان لاکھوں کی تعداد، کئی لاکھ مسلمان، ہر ودھان سبھا میں 1 لاکھ سے کم نہیں مسلمان، پورے ضلع کی بات۔ اور عیسائی پورے ضلع میں زیادہ سے زیادہ 10 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں پورے ضلع میں۔ لیکن عیسائیوں کے ایک شاندار اسکول بھی چل رہا ہے، ان کے پاس ہاسپٹل بھی، اور مسلمانوں کے پاس نہ تو اسکول ہے نہ تو ہاسپٹل ہے۔ کیا مسلمان غریب ہے یا عیسائی بہت مالدار ہو گئے؟ نہیں، مسلمان تو ایسے ہیں کہ اگر 1 کروڑ کی بلڈنگ دکھ رہی ہو اور بات کی کوئی بات آ رہے تو مسلمان ایک گھنٹے میں خرید لے۔ یہ 1 کروڑ کی بلڈنگ تو خرید سکتا ہے، لیکن اپنی نسلوں کے لیے ان کے ایمان بچانے کی فکر کرتے ہوئے اسکول اور کالج کا قیام نہیں کر سکتا، ہاسپٹل کا قیام۔ اسلام کی پہچان اللہ نے بتائی کہ عام الطعام، خوب کھلاؤ پلاؤ، خوب خرچ کرو، جو ضرورت مند ہے ضرورت مندوں کو خوب خرچ کرو، یہ اسلام کی پہچان آپ بیان کرو۔ لیکن کیا ہے ہمارے اندر یہ چیز؟ یہ ہمارے اندر ہے چیز؟ ہم تعلیم کے نام پر کتنا خرچ کرتے ہیں اور کتنا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات یہاں نکل کر آئے، آپ خود غور کریں، زیادہ سے زیادہ 2% بچے مدرسوں کے اندر آتے ہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ یہاں آئے، آپ دین کی حفاظت کے لیے آئے۔ 2% مسلمانوں کے بچے ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں، جو اتحیات سیکھتے ہیں، دعائے قنوت سیکھتے ہیں، درود شریف سیکھتے ہیں۔ یہ تو تبلیغی جماعت کی برکت ہے کہ عمومی طور پر محنت چل رہی ہے اور لوگوں کی نمازیں صحیح ہو گئی ہیں، ورنہ اگر تبلیغی جماعت نہ ہو تو مسجدوں کے اندر امام کے علاوہ مقتدیوں میں کوئی ایسا آدمی نہ ہوگا جس کے اتحیات میں یہ پوزیشن ہو چکی ہے۔ 2% بچے مدرسوں میں زیادہ سے زیادہ۔ آپ جائزہ نہیں لیجیے گا گاؤں میں اگر 500 ووٹر ہیں تو کتنے عالم؟ 500 میں سے اگر 10 عالم ہو گاؤں میں تبھی تو 2% ہوئے، 500 میں 10 نہیں عالم گاؤں۔ کسی گاؤں میں ہوں گے تو ہوں گے، ورنہ عمومی طور پر نہیں، 2% میرے زیادہ کا ہے۔ 98% مسلمانوں کے بچے ایسے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، یقیناً جانا چاہیے اسکول میں، ایسا نہیں کہ اس سے دور رہے، لیکن کیا ان کے ایمان والا ہونے کی ضرورت نہیں کہ یہ تو مومن بنتے ہیں؟ 98% ایک کریم طبقہ مسلمانوں کا، ان کے بچوں میں سے ذہین بچے جو کچھ کر سکتے ہیں، کیا ان کے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں؟ اور پھر ہم رونا روتے ہیں کہ صاحب جو ہمارے بچے ڈاکٹر بن کے جاتے ہیں وہ بھی لٹیرے ہو جاتے ہیں، جو ہمارے بچے IPS افسر بن کر جاتے ہیں وہ بھی رشوت خور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دین کی چنگاری ہم نے پیدا ہی نہیں کی۔ اس لیے ضروری ہے کہ گاؤں کے سمجھدار حضرات
کسی طرح گاؤں کے باہر اپنا اسکول قائم کریں، اپنا اسکول جو فیس کے اوپر چلے، بچے زیادہ سے زیادہ فیس دے کر پڑھے اور اس میں دینیات کے بنگا رہے. شروع سے بچے دینیات پڑھنے والے بن جائیں، کچھ دین کی باتیں سیکھیں. حافظ بنے، حافظ نہیں بن سکتے پورے حافظ، کم سے کم درجہ تو یہ ہے کہ KG سے لے کر نرسری سے لے کر انٹر تک کے تقریباً 15 سال کا وقفہ ہوتا ہے. اس 15 سال میں اگر ایک ایک سورت یاد کرا دیجیے تو 15 سورتیں یاد ہو. اگر ایک سال میں ایک دعا یاد کی تو 15 دعائیں یاد ہو جائیں گی. ایک فرض یاد کیا تو 15 فرائض یاد ہو جائیں گے. ایک ایمان کی بات یاد کی تو 15 باتیں ایمان کی حاصل ہو جائیں گی. پھر یہ بچے جب ڈاکٹر بن کر میدان عمل میں قدم رکھیں گے تو خالص ڈاکٹر بھی نہیں رہیں گے، بلکہ یہ قوم کے خادم ہوں گے، دین کے داعی اور شہدائی ہوں گے اور اسلام کا صحیح تعارف کرانے والے ہوں گے. آج ضرورت ہے ایسے ڈاکٹروں کی، ضرورت ہے ایسے وکلا کی، ضرورت ہے ایسے دانشوروں کی، ضرورت ہے ایسے افسران کی. آج ضرورت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، جہاں ہم شادی بیاہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے واسطے، اس میں سے وہ پیسہ جو ضائع ہو جاتا ہے اس کو بچا کر ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے نام پر خرچ کرنے والے ہیں. ان کے لیے ہاسپٹل قائم کریں، ان کے لیے دواؤں کا انتظام کریں. یہ سب اخلاق حسنہ کا ایک حصہ ہے. تو حضور سے انہوں نے کیا پوچھا؟ عمرو بن عبسہ نے اسلام کیا ہے، مسلمان کی پہچان وہ خرچ کرنے والا ہو اور جب بولے تو بھول گیا زبان سے. آج اگر ہم 100 روپے کہیں پر دے دیتے ہیں، اللہ معاف کرے ہمیں، اگر ہمیں کسی مدرسے میں 100 روپے دے دیا ہے تو آ کر استاد کے سامنے ہم اس طرح بات کریں گے جیسے لگ رہا ہے کسی فیکٹری کے الماری پر یہ لوگ کا لینا. یہ پوزیشن ہو گئی، بھول کر بولو. اور انہوں نے کیا پوچھا ایمان کیا ہے، ایمان کی پہچان کیا ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ شخص مومن ہے یا نہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں خلق حسن، اچھے اخلاق دے. اگر ملنسار ہے، اخلاق اچھے ہیں تو مومن، اور اگر ملنسار نہیں، اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی خوبیاں اس کے اندر پیدا نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی